بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کا دوسرا پیپر 831 کا ہے، تعلیم کی بنیادیں۔ تو آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 2 کریں گے، تعلیم کی فلسفانہ بنیادیں، فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ سوال نمبر 1، فلسفہ کی تعریف کیجیے۔ فلسفہ اور تعلیم کے مابین تعلق کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ فلسفہ کا مفہوم اور تعلیم کے لیے اس کی اہمیت پر بحث کریں۔ فلسفہ سے مراد یا فلسفہ کا مفہوم۔ لفظ فلسفہ یا فلاسفی یونانی زبان کے دو الفاظ فلسفیا بمعنی محبت اور صوفیا بمعنی حکمت و دانائی سے مل کر بنا ہے، یعنی حکمت و دانائی سے محبت کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں حیات و کائنات کے اہم مسائل پر غور و فکر کرنے اور اس کو سمجھنے کی شعوری کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفہ سراسر عقلی اور ذہنی عمل ہے۔ فلسفہ مسائل اور افکار کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے، اس کی توجیہ پیش کرتا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اشیائی حقائق کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات پر بحث کرتا ہے اور ان کی اصل حقیقت معلوم کرنا اس کے دائرہ عمل میں داخل ہے۔ تو یہ تھا فلسفہ سے مراد یا فلسفہ کا ایک مختصر سا مفہوم۔ آپ مزید اس کے بارے میں ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم مزید یہاں پر فلسفہ کی تعریفات پڑھتے ہیں، اس میں سے ہم چند دو تعریفات پڑھ لیتے ہیں۔ مشہور فلسفی کانٹ کے بقول فلسفہ حکیمانہ علم کا آخری اور بلند ترین درجہ ہے۔ اور نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں بقول لاک، فلسفہ اشیاء کے سچے علم کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس طرح مزید یہ آپ کو یہاں پر فلسفہ کی تعریفات موجود ہیں، آپ ان کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ فلسفے کا موضوع بحث، فلسفے کی موضوع کی 3 توجیہیں ہیں، یعنی خدا، فطرت اور انسان۔ اس طرح فلسفے کا دائرہ علم الہیات، علم اور طبیعیات اور انسانیات پر محیط ہے۔ مثلاً اس کائنات کا خالق کون ہے، کائنات کی غرض و غایت کیا ہے، زمین اور مکان کا مالک کون ہے، یا زمین و مکان کی نوعیت کون ہے، نوعیت کیا ہے، کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، موت کیا ہے۔ اس طرح سے یہ سب فلسفانہ سوچ ہے، فلسفانہ نظریہ ہے۔ فلسفہ اور تعلیم کا تعلق۔ فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ فلسفہ کے بغیر تعلیم کے مقاصد اور طریقہ علم تعلیم کی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ تعلیم چونکہ کسی قوم کی معلومات، مہارتوں اور رویوں کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا نام ہے، اور فلسفہ تعلیم اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جیمز راس کے بقول philosophy and education are like two sides of a coin. The former is the contemplative side, while the latter is the active side. یعنی فلسفہ اور تعلیم ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں، پہلے کا تعلق غور و فکر سے ہے اور دوسرے کا تعلق عمل سے ہے۔ تو یہ تھا فلسفہ اور علم کا تعلق، تعلیم کا تعلق۔ مزید پڑھتے ہیں تعلیم کے لیے فلسفہ کی اہمیت۔ تو اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے فلسفہ مقصد حیات کا تعین۔ تعلیم صرف پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم انسان کو ایک بہترین طرز زندگی سے ہمکنار کرتی ہے۔ تعلیمی میدان میں صرف عمارات، کتابوں، میز، کرسی، اساتذہ اور طلباء کے بیٹھنے کی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا تعلق فرد کے نصب العین اور نظر حیات سے بھی ہوتا ہے۔ تو مزید آپ اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں فلسفہ مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ تعلیم میں تعلیمی فلسفہ کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ وہ ہمارے تعلیمی مقاصد کی تعین میں مدد دیتا ہے۔ اس کے توسط سے ہم کسی تعلیمی نصب العین کا تعین کرتے ہیں۔ آج دنیا میں مختلف نظام ہائے تعلیم رائج ہیں اور ہر قوم نے اپنی ضروریات اور قومی تقاضوں کے تحت تعلیم کے مقاصد مقرر کر رکھے ہیں۔ فلسفہ مقصد زندگی کی اور مقصد تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا فلسفہ اور نصاب تعلیم۔ تعلیم میں نصاب سازی کی بہت اہمیت ہے،
کیونکہ نصاب مقاصد تعلیم کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے توسط سے ہی تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ نصاب میں ایسے مضامین اور موضوعات شامل کیے جاتے ہیں جو مقاصد تعلیم کی تکمیل میں معاونت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ معیاری نصاب کیا ہے، تو نصاب میں کون کون سے مضامین اور موضوعات شامل کیے جائیں، کون کون سی ثقافتی اور جمالیاتی اقدار کو نصاب میں جگہ دی جائے، تو ان سب سوالوں کا جواب فلسفہ ہی دے گا، تعلیمی فلسفہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سیرت و اخلاق کے معیار فلسفہ مقرر کرتا ہے۔ تعلیم سیرت و اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ اگر کسی تعلیم سے ہمارے بچے میں بہتر عادات کی تشکیل نہ ہو اور ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر نہ ہو تو ایسی تعلیم بے فائدہ ہے۔ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فلسفہ اور معیار تعلیم۔ تعلیم کا معیار اس وقت بلند ہوتا ہے جب طلباء کو معیاری تعلیم دی جاتی ہے، ان کا نصاب معیاری ہو اور مضامین میں معیاری باتیں شامل ہو۔ فلسفہ تعلیم کے معیار کو بلند کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ فلسفہ ہر شے کو سطحی انداز سے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ عقل و شعور کی کسوٹی اور عمل و تجربات کی میزان پر چیزوں کو پرکھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فلسفہ اور تنقیدی شعور کی نشوونما۔ تعلیم میں بہت سے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن پر منطقی انداز میں بحث ہوتی ہے۔ خصوصاً بڑی جماعتوں میں طلباء متعدد معاشرتی مسائل اور ادبی موضوعات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طلباء میں تنقیدی صلاحیتیں فروغ پائیں۔ اگر تعلیم میں فلسفانہ انداز فکر اختیار کیا جائے تو اس سے ہمارے طلباء میں بہتر تنقیدی صلاحیتیں فروغ پائیں گی۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فلسفہ اور تعلیمی مقاصد کا تعین۔ ہر نظام تعلیم کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلیم اور اس کے مقاصد کا تعلق ہے، ان کا تعین فلسفہ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قدیم یونان میں طاقت کا حصول زندگی کا اہم مقصد قرار دیا جاتا تھا اور ان کی تعلیم کا بنیادی مقصد بھی مناسب عسکری ترتیب فراہم کرنا ہوتا تھا، ان کے زیادہ افراد زیادہ طاقت اور مہارت حاصل کر سکیں۔ اس طرح اسلام میں فلسفہ حیات پر خدا کی اطاعت کا اصول پوری طرح حاوی ہے۔ تو یہ تھا فلسفہ اور تعلیم کا مقاصد کا تعین۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں پوائنٹ فلسفہ اور نصاب تعلیم۔ مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے نصاب سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے طلباء کے تجربات، ان کی سرگرمیاں، ان کی دلچسپیاں منظم انداز میں جاری رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فلسفہ اور نظم و ضبط۔ ہر قوم اپنی زندگی کے لیے جس نوعیت سے کے نظم و ضبط کا انتخاب کرتی ہے، براہ راست ہی وہی نظم و ضبط تعلیمی عمل میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے لاسٹ ہمارا فلسفہ اور طریقہ تدریس۔ ہر فلسفہ طالب علم کے بارے میں جو رائے بیان کرتا ہے، وہی رائے وہاں کے طریقہ تدریس میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اسلامی اجتماعی تعلیم تدریس پر زور دیتا ہے، اس لیے اسلام میں اجتماعی تدریس مناسبت سے لیکچر کا طریقہ تدریس سامنے آیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 1۔ یہاں پر ہمارا کوسچن نمبر 2 ہے تعلیمی فلسفہ کی ضرورت اجاگر کریں، نیز تصوریت پسندیت پر بحث کریں۔ 2 یہاں پہ ٹاپک ہے تصوریت اور پسندیت۔ تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں آئیڈیلزم، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں تعلیمی فلسفہ یا فلسفہ تعلیم کیا ہے۔ عمومی فلسفہ جب تعلیم سے متعلقہ مسائل پر بحث کرتا ہے تو یہ تعلیمی فلسفہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فلسفہ تعلیم کی تعریف۔ مختلف ماہرین نے فلسفہ تعلیم کی بے شمار تعریفات بیان کی ہیں۔ جان ڈیوی کے بقول کیا ہے تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور مطالعہ کے عمل میں عمومی فلسفے کے استعمال اور اطلاق کو فلسفہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جان آدم کے بقول اور جان جونیئر کے نزدیک، جو پاک کے نزدیک اور جیمز راس کے بقول ہے فلسفہ اور تعلیم ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ فلسفہ کا علم عملی پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے۔ فلسفہ اور تعلیم کا تعلق اکثر مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور یہ دونوں انسانی زندگی کی نشوونما، مناسب نشوونما اور اسے مفید بنانے کے لیے رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔
وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کسی بھی کامیابی جمہوری معاشرے کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عام تعلیم کسی فلسفانہ بنیاد سے خالی ہو۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے روس کے خیال میں کیا ہے؟ ہر تعلیمی نظام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد افراد کے مقصد زندگی سے مطابقت رکھتا ہے۔ فلسفہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور تعلیم ایسے اقدامات تجویز کرتی ہے جن کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ تعلیم کے لیے فلسفہ کی ضرورت اور اہمیت، تصوریت پسندیت اور مثالیت پسندی۔ تو آئیڈیلزم کیا ہے؟ افلاطون کو تصوریت اور مثالیت پسندی کا فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے فلسفہ تعلیم کا دعویٰ ہے کہ حقیقت متعلق اپنی فطرت میں جسمانی کی بجائے روحانی ہے۔ ان کے خیال میں کائنات اور دیگر موجودات حقیقی نہیں بلکہ حقیقت متعلق جو ماورائے کائنات ہے اس کا پرتو ہیں۔ انسانی روح غیر فانی ہے جسے خدائے زمین پر ایک عرصہ آزمائش گزارنے کے بعد ابدی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے یا تخلیق کیا۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تصوریت پسندیت کے تعلیمی تصورات۔ اس میں سے ہم کچھ 2 یا 3 پڑھ لیتے ہیں۔ مثالیت پسند فلسفہ کے مطابق انسانی ذہن لازوال تصورات کے ذریعے حقیقت مطلق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس عمل میں تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ فلسفہ ایک طالب علم کو اس طرح کے سوالوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، مثلاً کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت میں کیا ہے؟ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات ایک اس کے مائنڈ میں ذہن میں ابھرتے ہیں۔ علم جتنا مضبوط و مربوط ہوگا اور اس میں جتنے تصورات شامل ہوں گے اتنی ہی وہ سچائی کے قریب ہوگا۔ تو ہمارا اس میں اسی پوائنٹس میں ہمارا تعلیمی تصورات میں ایک یہ ہے، بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو انہیں بنیادی اقدار سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ایک مثالی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے ہمارا فلسفانہ تصورات۔ کائنات کی تخلیق ایک بامقصد عمل ہے۔ بالکل مثالیت پسند فلسفہ کے مطابق کائنات اور موجودات کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان موجودات کا علم حاصل کر کے ان کو اپنی مثالی زندگی کی تکمیل کے لیے کارآمد بنائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا مادی دنیا روحانی دنیا کا پرتو ہے، اور ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے کوئی بھی تخلیق بے مقصد نہیں، بالکل کوئی بھی تخلیق ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ موجودات کا کوئی آزاد وجود نہیں ہے۔ مثالیت پسند فلسفہ کے مطابق کائنات کے موجودات کسی نامعلوم حقیقی کائنات اور موجودات کا پرتو ہیں اور ان کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں بلکہ یہ انسانی ذہن کے تصورات ہیں۔ انسانی ذہن اصل حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پوائنٹ فلسفانہ تصورات کے۔ نیکسٹ ہمارا ہے مثالیت پسند فلسفہ کے تعلیمی تصورات۔ تعلیم کے مقاصد۔ مثالیت پسند فلسفہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے تمام فلاسفہ تعلیمی عمل میں عمومی نظام تعلیم کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں تعلیم کا بنیادی مقصد فرائض منصبی کی صحیح بجا آوری ہے اور فرد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اخلاقی اور جمالیاتی قدروں کی بڑی اہمیت ہے۔ نصاب تعلیم کیا ہے؟ مثالیت پسند فلسفہ نصاب تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب تک بہتر نصاب تعلیم کا تعین نہیں ہو جاتا اس وقت تک تعلیمی عمل میں کسی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ معلم کا کردار۔ مثالیت پسند فلسفہ کے مطابق معلم ہر ممکن حد تک انسانیت کی اعلیٰ ترین صفات رکھتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ طالب علم میں علم داخل کرنے کے بجائے اس سے علم اخذ کروایا جائے۔ مثالیت پسند استاد کے نزدیک کوئی بچہ بھی فطراً برا نہیں ہوتا، ہاں صرف انسانیت کے بنیادی اخلاقی نظام سے بھٹک جانے والے بچے برے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ معلم کا کردار۔ معلم مطلب یہ اس میں یہ ہے کہ معلم ہی جو ہے بچوں کو ایک اخلاقی تربیت اس کی ٹھیک کرتا ہے یا اس کو بھٹکنے سے روکتا ہے۔ انصرام تعلیم۔ اس مکتبہ فکر کے فلسفہ نظم و ضبط کو تعلیمی عمل میں خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق نظم و ضبط کا سخت تعلیمی نظام تعلیمی عمل کے لیے ضروری ہے۔ افلاطون تمام شہریوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مملکت کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے۔
افلاطون کے بقول مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے تاکہ وہ امور مملکت میں مردوں کے ساتھ فرائض ادا کر سکے۔ طالب علم کا کردار۔ اس مکتبہ فکر کے مطابق تعلیمی عمل کے دوران طالب علم کو حد سے زیادہ آزادی نہ دی جائے تاکہ وہ معاشرتی اقدار کے منافی اعمال و افعال نہ کر سکے۔ نیز یہ کہ بچے کو شروع سے ہی نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے تاکہ اس کے اندر فرمانبرداری کے جذبات فروغ پا سکے، جو کہ کامیاب مملکت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نصاب تعلیم، نظام تعلیم۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ حقیقت پسندی پر بحث کریں۔ ریئلزم کیا ہوتی ہے؟ حقیقت پسندی۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کا بانی ارسطو ہے، جس نے اپنے استاد افلاطون کی تصوریت پسند فلسفہ تعلیم سے جداگانہ نقطہ نظر اختیار کیا۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کے نزدیک مادی دنیا ہی بنیادی حقیقت ہے اور تصورات متعلقہ اشیاء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا علیحدہ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ مثلاً کوئی مادی وجود خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی اس وجود سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ حقیقت پسندیت کے بنیادی اصول۔ تو اس کے بنیادی اہم اصول یہ ہیں: مادہ ہی اصل اور حقیقت اولیٰ ہے۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ مادی دنیا ہی حقیقی دنیا ہے، اور یہ تصور غلط ہے کہ مادی دنیا حقیقی دنیا کا محض عکس ہے، بلکہ مادی دنیا ہی حقیقی دنیا ہے۔ تو نیکسٹ ہے مادہ اور روح دونوں کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ بے شک حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کا دوسرا مذہبی حقیقت پسندوں کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ مادہ اور روح دونوں خدا کی تخلیق کردہ ہیں، اس لیے دونوں کے حقیقی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے فلسفی چونکہ عیسائی تھے، اس لیے وہ وحی کو تسلیم کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ بذات خود ایک اعلیٰ روح ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس لیے اس کی طرف سے حاصل ہونے والا علم حقیقی ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے بنیادی حواس اور مشاہدہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہی حقیقی ہے۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کے مطابق صحیح اور حقیقی علم وہ ہے جو دنیا اور موجودات کے مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہو۔ علم کا مقصد اشیاء کو دریافت کر کے ان کا تجزیہ کرنا، ان میں ربط تلاش کرنا اور ان کو ترتیب دینا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا بنیادی اخلاقی اقدار مستقل اور ابدی ہیں۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کے مطابق بنیادی قدریں ابدی اور مستقل ہوتی ہیں۔ مختلف معاشرتی معاشروں کی تمدنی زندگی اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تاہم تمام معاشروں کی بنیادی اقدار ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلاً جھوٹ، چوری اور بددیانتی کو تمام معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا تعلیم کا مقصد ہمہ گیر شخصیت کی نشو و نما۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ایک ہمہ گیر شخصیت کی نشو و نما ہے اور فرد کی اس انداز میں تربیت کرنا ہے جس سے وہ ذہنی اور اخلاقی تجربات کے میدان میں پائیدار اقدار کو حاصل کر سکے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے حقیقت پسندیت کے تعلیمی تصورات۔ تو اس کا فرسٹ ہے مقاصد تعلیم۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کا مقصد بچے کو جینے کے انداز سکھانا، کیونکہ جب طالب علم فروغ ہوگا تو وہی کچھ کرے گا جو اس نے سیکھا ہوگا۔ تعلیم کا ایک مقصد بچے کو حقائق سے آگاہ کرنا بھی ہے تاکہ وہ مادی دنیا کے خد و خال سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ موجودات کی حقیقت سے روشناس ہو سکے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نصاب تعلیم۔ حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کے مطابق نصاب میں اپنے ایسے مضامین شامل کیا جائیں جو طالب علم کو کائنات اور اس میں موجود اشیاء کی مادی حیثیت اور نوعیت کو سمجھنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کا تجزیہ کرنے میں مدد دے۔ طریقہ تدریس کے سلسلے میں ارسطو کا یہ جملہ بہت ہی معروف ہے: ذہانت اور عقل میں وہ چیز جگہ پائے گی جو انسان کے حواس خمسہ کے راستے سے داخل ہوگی۔ ارسطو کے خیالات نے سمعی بصری معاونات کے استعمال اور خصوصاً سائنسی تعلیم کے لیے تجرباتی طریقے کا راستہ ہموار کیا۔ مطلب ان کے حواس خمسہ کے ذریعے جو ان کو سامنے دکھایا جائے، سنایا جائے اور جو ان کو بیان کیا جائے، ان کے سامنے یہاں پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے، وہ زیادہ بچوں کو سمجھ آنے میں
آسانی ہوتی ہے۔ معلم کا کردار، بنیادی طور پر حقیقت پسند فلسفہ تعلیم میں معلم کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے نزدیک حقیقت پسند فلسفہ معلم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ ٹھیک ہے، متعلم کا کردار، حقیقت پسند فلسفہ تعلیم کے تحت بچے کو سخت نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے اور اسے ملک و قوم سے وفاداری کی تربیت دی جائے۔ حقیقت پسند فلسفی تعلیمی عمل کے ذریعے فرد کو اچھا شہری اور کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے اور طالب علم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاشرتی اقدار کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دے گا۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نظم و نسق۔ تو ہمارا نمبر 4 پر ہمارا پوائنٹ ہے فلسفہ ترقی پسندیت پر بحث کریں۔ فلسفہ ترقی پسندیت پروگریسو یہ ہے۔ یورپ میں 19ویں صدی کے آخر میں سرکردہ ماہرین تعلیم نے روایتی تعلیم اور اس کے فرسودہ طریقوں کے خلاف سرگرم مہم چلائی۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کے سخت نظم و ضبط، غیر جمہوری طریقہ تدریس، محدود تصور نصاب اور معلم کے وسیع اختیارات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر فلسفہ ترقی پسندیت وجود میں آیا۔ اس فلسفہ میں سب سے زیادہ کردار امریکیوں کا ہے، خاص طور پر چارلس ایس پیرس، ولیم جیمز اور جان ڈیوی اس کے نمایاں علمبردار ہیں، جن کو 3 بڑے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فلسفہ ترقی پسندیت۔ ترقی پسندیت کا تعارف کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ترقی پسندیت میں ماضی کی بجائے حال سے محبت کی جاتی ہے، جدید چیزوں کو خوشی سے اپنایا جاتا ہے اور تجرباتی طور پر پرکھا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ترقی پسندیت کے اصول۔ تو اس کا پہلا اصول ہے تعلیم خود زندگی ہے نہ کہ زندگی کی تیاری۔ تعلیم خود زندگی ہے نہ کہ زندگی کی تیاری۔ اس اصول کے مطابق یا اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ دوران تعلیم طلباء سے عملی زندگی کے کام کرائے جائیں، انہیں محض کتابی علم نہ دیا جائے بلکہ انہیں وہ تمام عملی اور مفید کام کرائے جائیں جو عملی زندگی میں افراد کو پیش آتے ہیں۔ مدرسے میں معاشرتی سرگرمیوں کا انتظام ہو اور طلباء ان میں عملی طور پر شریک ہوں۔ نیکسٹ ہے بچے کی دلچسپی اور رجحانات ہی آموزش کی صحیح بنیاد بنتے ہیں۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں کو کچھ سکھانا مقصود ہو تو پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کن چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور کن چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ دلچسپی نہیں رکھتے تو سیکھیں گے خاک لہٰذا ضروری ہے تعلیم میں مختلف منازل پر طلباء کی دلچسپی اور رجحانات کے پیش نظر ان کے نصاب کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا کچھ نصاب میں شامل ہو اور کیا نہ ہو۔ مسلاتی آموزش سے علم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جب طلباء مسائل اور ان کے حل کے طریقے سے علم سکھاتے ہیں تو یہ مسلاتی آموزش کہلاتی ہے۔ یہ علم اور اس علم سے بدجہاں بہتر ہے جو صرف حقائق اور واقعات یا اصول و قوانین اور علمی تصورات کے یاد کرنے اور رٹے رٹانے تک محدود ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے طلباء محض نظری چیزوں سے واقف نہ ہو بلکہ مضامین کے عملی پہلو اور حقیقی مسائل سے آگاہ ہوں۔ علم تجربے سے پیدا ہوتا ہے اور مسائل پیش آنے سے اس میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس لیے تعلیمی مواد کو ضرورت کے مطابق مسائل میں ڈالنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے معلم مشیر و رہنما۔ استاد کو چاہیے کہ بوقت ضرورت طلباء کی رہنمائی کرے، ہر وقت ہر بات پر نہ چھایا رہے۔ اس کا صحیح رول مشورہ دینے والے کا ہے، لیکن اسے حتی المکان خود عملی طور پر خود پس منظر رہنا چاہیے اور طلباء کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مدرسہ تعاون اور اشتراک عمل پر زور دے۔ صحت مند مقابلہ اچھی بات ہے، مگر علمی اور معاشرتی تعاون و اتحاد کا مقابلہ مسابقت پر ترجیح حاصل ہے۔ ترقی پسندوں کا ایمان ہے کہ جمہوریت کے نشو استحکام کے لیے ذاتی مفاد اور جذبہ مسابقت کے مقابلے میں باہمی تعاون اور اتحاد کہیں زیادہ اہم اور مفید ہوتا ہے۔ مدرسہ جمہوری اصول پر چلایا جائے۔ ترقی پسندوں کے نزدیک جمہوری فضا میں طلباء کی صحیح نشوونما ممکن ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ جمہوری جو ہے مطلب سب پارٹیز کو جانچنا چاہیے اور سب مطلب ممبرز کو، سب اسٹوڈنٹس کو موقع دینا چاہیے، نہ کہ آپ ایک
اچھے اور جو زیادہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ اچھے بنانے میں فوکس رہتا ہے، اور جو کم اچھے ہیں اسٹڈی میں ان کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہوتی۔ حالانکہ پڑھانے کا یا پڑھانا صرف ان کو پڑھانا ہے جو ابھی نہیں پڑھ پا رہے، زیادہ فوکس ان کو دینا ہے۔ تعلیمی غایات، جان ڈیوی ہمیشہ سفر میں رہنے کے قائل ہیں، اسے منزل مقصود سے کوئی پیار نہیں۔ وہ چاہتا ہے طلباء ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اور کہیں بھی رکنے کا نام نہ لیں۔ اگر کسی چیز پر نظر جمالی تو وہ اسے ہو کر رہ جائے گا اور ان کی مزید ترقی رک جائے گی۔ اس کے نزدیک تعلیم کا کوئی خاص مدعا نہیں بلکہ تعلیم اپنا مدعا خود آپ ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے تعلیمی عمل، طالب علم جدت پسند۔ تو طالب علم کا کیا ہے؟ طالب علم کو جو کہ ہے وہ صرف افکار میں نہیں کھو جاتا بلکہ ان افکار کے عمل درآمد میں جوش و محبت سے مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ چیزوں کا بے لاگ مطالعہ کرنے کا شوقین ہوتا ہے۔ سو نیکسٹ ہے آپ کا جدت پسند، کہ جدت پسند ہونا چاہیے، کہ نئی نئی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اور اپنی تغیر و تبدیلی جتنی بھی جدت اور ذاتی کاوش ہم کر سکتے ہیں اس جدت کے ساتھ بچوں کو سکھایا جائے۔ بچے کی انفرادیت، ترقی پسندوں کا کہنا ہے کہ ہر بچہ اپنی ذات میں منفرد اور بے مثال ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز اس کی انفرادیت ہے۔ بے شک، تو بچے کی انفرادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے اس کو ڈالا جائے، اس کو ٹرین کیا جائے۔ معلم محض رہنما نہیں ہے، رہنما ہے بلکہ نیکسٹ پڑھتے ہیں طلباء کا مددگار اور ساتھی بھی ہے۔ داخلی نظم و ضبط بھی سکھانے والا ہے، نصاب بھی بتاتا ہے، بچوں کو نصاب میں بھی بہترین کرتا ہے، اور طریقہ تعلیم بھی اس کو بتاتا ہے، سوچنے کے انداز ان کے بڑھاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارا کوسچن نمبر 5 ہے، فلسفہ نو تعمیریت، ہمہ گیر اور مکمل تبدیلی کا فلسفہ ہے یہ۔ تعمیر نو کا فلسفہ اس بات کا مدعی ہے کہ دنیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں لانے کی شدید ضرورت ہے۔ بالکل شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ایک تبدیلی والا ماحول بنائیں، اور اس تبدیلی کے برعکس ہم دیکھیں گے بہت ہی ایک اچھا معاشرتی اور اقتصادی تعلیمی سامنے آئے گا، تعلیمی ماحول سامنے آئے گا جو ہر لحاظ سے اس دور سے قدرے بہتر ہوگا۔ نو تعمیریت اجتماعی فلسفہ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ نو تعمیریت کا فلسفہ اجتماعی فلسفہ ہے جو فرد پر، گروہ پر اور قوم کو ترجیح دیتا ہے، جو فرد پر، گروہ اور قوم کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں اجتماعی مفادات اور اجتماعی مسائل اور ضرورتوں کو برتری حاصل ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں کس چیز کو فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نو تعمیریت کے بنیادی اصول۔ تو پہلا اصول ہے تعلیم کو نئے سماجی نظام کی تعمیر کرنا ہے، نئے سماجی نظام ہونا چاہیے، نئی دنیا اور نئے صبح و شام پیدا کیے جائیں، تو جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نیا معاشرہ حقیقی معنوں میں جمہوری ہونا چاہیے، باہمی مشورہ لینا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے، نہ کہ وہ صرف ایک یا دو رائے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب کے مشورے پر ایک معاشرہ نیا بنانا چاہیے۔ معاشرتی اور ثقافتی عوامل بچے اور مدرسے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، جیسا ہمارا گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے بچے بھی پروان چڑھتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول، معاشرتے کا ماحول، بچے پر ثقافتی عوامل، ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ معلم اپنے طلباء کو تعمیر نو کے لیے تیار کرے۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم کے مقاصد اور وسائل کی تشکیل نو کی ضرورت۔ تعلیمی مقاصد، معاشرے کی ہمہ گیر تعمیر نو، تعلیمی مقاصد، مفید تعمیری تعلیم۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تعلیمی عمل۔ تعلیمی عمل میں ہمارے جو آتے ہیں وہ فرسٹ ہے طالب علم، طالب علم پر فوکس کرنا ہے، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات میں بے حد دلچسپی لیتا ہے، تو وہ مدرسے کے اندرونی سرگرمیوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ سارے معاشرے سے تعلق قائم کرتا ہے۔ تو اس طرح طالب علم بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ معلم بھی معاشرتی انقلاب کے لیے تیار رہنا چاہیے معلم کو بھی، اور ایک چیز پر نہیں رکنا چاہیے بلکہ ان کو، بچوں کو بھی نئی سے نئی چیزوں سے آگاہی دینی چاہیے اور خود بھی اس چیز سے آگاہ رہنا چاہیے۔
نو تعمیری نصاب معاشرتی رنگ و آہنگ کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ علم و ادب سے زیادہ معاشرتی تعمیری ہوتا ہے۔ تو بالکل جدید معاشرے کے مسائل کا حل نو تعمیری نصاب میں ہے، کیونکہ یہی نصاب معاشرے کے حل مسائل کو کھل کر بحث کرتا ہے اور اس کے تفعیل معاشرتی مسائل کا تجزیہ اور حل ممکن ہو سکتا ہے۔ تو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا طریقہ تدریس۔ نو تعمیری اسکولوں اور کالجوں میں وہ تمام تدریسی طریقے اپنائے جائیں جو پہلے ترقی پسندیدت میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں معلم اور رہبر و رہنما ہیں اور طلباء بھی فعال کردار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بے شک ان سب کے بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ معلم، رہبر اور رہنما ہی ہیں طلباء کے جو اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کی بدولت ہی ایک اچھا معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں، اچھی کمیونٹی بنا سکتے ہیں، اچھا ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تعلیمی بنیادیں، فلسفانہ بنیادیں۔ تو آپ اس کو اچھے سے دیکھیں اور یاد کریں اور اچھے سے پیپرز کی تیاری کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ فی امان اللہ۔